ہمیں 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے. ہماری 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں. ایبسولوٹ میجورٹی ہماری کے پی میں ہے. ہماری سیٹیں سندھ میں بھی ہیں, ہماری بلوچستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں ہیں. اور کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. گراس روٹس لیول پہ ہے. فوج ہم میں سے, ہم فوج میں سے ہیں. اور دوسری اہم بات, عمران خان صاحب نے بار وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط آرمڈ فورسز چاہیے, اور یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جغرافیائی سرحدوں کے لیے 3 پلر سب سے اہم ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کی مضبوط معیشت. نمبر 2 قومی ہم آہنگی, جس کی آج یہاں پہ آپ مثال دے رہے ہیں. اور معیشت بھی پاکستان تحریک انصاف کے وقت 6% پہ گرو کر رہی تھی. تیسری ایک مضبوط دفاعی سسٹم. تو یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس پہ ایک آپ کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. تو ہماری اوپن آفر ہے ساروں کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑے محب وطن یا کوئی ہیں, ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. انہوں نے سب کچھ اس ملک کے لیے وقف کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے, اور عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت, اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی, اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا, اور ظلم و ستم کی انتہا کی. تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں, خوفزدہ کر دیں, مایوس کر دیں, اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے. ان کی مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا, عوام کو نہیں پہچانا تھا, جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا. وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے. انتظار تھا الیکشن کا, غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا, غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا. اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے, کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا. آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا, جعلی پرچے کاٹے گئے, عورتوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا, 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے, لوگوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں, خوفزدہ ہو جائیں. لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, کیسز جعلی بنائے گئے, اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا, سزائیں دینا شروع کر دی, اور اسی طرح سے نشان چھین لیا. آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا, دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے, لوگ دھوکہ کھا جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے, نہیں آئیں گے. لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں, مایوس ہو جائیں, الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا, نامراد بنایا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی. یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ, اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے, وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے, چوری کیا جائے. یہ غیر آئینی اقدام ہے, غیر قانونی اقدام ہے, اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے. ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے, بوجھ اٹھانے والے بنیں گے, ساتھ دینے والے بنیں گے. ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں, مسلم ہوں, غیر مسلم ہوں, تمام اقوام ہوں. وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے, آزاد خارجہ پالیسی, داخلی خود مختاری, ایبسولوٹلی ڈانٹ کا ہے ان کو, اور فیصلے خود کریں گے, ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے. یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں. یہ شریف غیرت مند لوگوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے, پاکستان کے بوفا بیٹوں کا بیانیہ ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے. اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے, ہم اکٹھے ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے. ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے, بہت ٹرسٹ ہے. آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستیاں آپس میں, ہمارے تو گھر ایک ہیں. لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میری خود یہ رائے تھی, ایسے ہی ہونا چاہیے. میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, بہترین آپشن وہی ہے. اور ہم اس میں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے, خوشی ہے, یقین کر لیں آپ. ہم ایک ہے,
नाम फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। दो तीन चीज़ें सिर्फ इस वजाहत तलब हैं। नंबर वन कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये दो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गैर मशरूत है, बग़ैर किसी डिमांड के है, इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इसके ऊपर मेमोरेंडम भी साइन हो चुका हुआ है। मैं एक मरतबा फिर अपनी तरफ से भी, और एक लास्ट बात मैं अर्ज़ कर दूं कि पिछले चंद दिनों के अंदर एक बड़ा मनफी प्रोपोगेट किया गया चीज़ों को और प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इस मौके पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने वाली, एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है और उसका हरकारा अव्वल राना सनाउल्लाह है। ये जो जानबूझ के एक हर्जा सराई करने की कोशिश की गई इन द लास्ट 72 आवर्स, इसके पीछे राना सनाउल्लाह का मास्टरमाइंड था।